اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اندر ایک دل دیا ہے، اس دل کو اپنے قابو میں کر لو۔ اب اس دل کو قابو کیسے کیا جائے؟ تو اللہ کی یاد کثرت سے کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو، پھر دل کا خوراک مل جائے گا اور دل مطمئن ہو جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا۔ آج مذہبی معاملے سے ہم لوگ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مذہبی میلاد ہے، مذہبی بات ہوتی ہے، اسلام اور شریعت کی بات ہوتی ہے، ایسے محفل سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو لوگ مذہب کی بات کر رہے ہیں وہی لوگوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے سیکھیں گے آپ دین؟ پہلے تو آپ کو دین سیکھنا ضروری ہے۔ آپ سیکھ لیے تو اپنے گھر والوں کو سکھائیے، اپنے خاندان والوں کو سکھائیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں سب کے سب نماز پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، بس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نماز میں بہت ساری بات ایسی بھی ہے جس کو فرض کیا گیا ہے، ان میں سے اگر ایک بات چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نماز میں بہت ساری بات واجب ہے، اگر کوئی بات چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ وضو میں بہت ساری باتیں فرض ہے، 4 بات فرض ہے، اس میں اگر ایک بات چھوٹ گئی تو نہ وضو نہیں ہوگا۔ غسل میں 3 بات فرض ہے، اگر ان میں سے ایک چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ سب خود بھی سیکھیے، اپنے گھر کے لوگوں سے بھی سکھائیے، اس لیے کہ دین کا کام آپ کو بھی کرنا ضروری ہے، ہم کو بھی کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کو دین پہنچانے کی کوشش کیجیے، اسلام سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم میں جو سب سے اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو پکڑ کے میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، اپنے محلے میں دیکھے کہ سب سے اچھا آدمی تو یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو اللہ نے تجھے بلایا ہے۔ کوہ طور پر لے گئے، عرض کی مولا میں نے تیرے فرمان کے مطابق ایک انسان کو لے کے آیا ہے، یہ میری قوم میں اور میری امت میں افضل انسان ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب ان سے کہو کہ یہ جائے اور اسی قوم میں سے سب سے خراب آدمی کو اٹھا کے لے آئے، سب سے بڑا گنہگار کو اٹھا کے پھر کوہ طور پر لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے کہ تم میری قوم میں سب سے زیادہ جو گنہگار ہے اس کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ جو انسان سوچتا ہے ہم بہت نیک آدمی ہیں، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ جتنی نیکی کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کیجئے، اللہ کو منانے کے لیے کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجئے، یہ نہیں کہ ہم بڑا آدمی بنے ہیں، ہم نمازی ہیں تو لوگ ہمیں نمازی کہے، ہم روزہ دار ہیں لوگ ہمیں روزہ دار کہے، لوگ ہمیں تقوی والا کہے، متقی کہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ کرتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن اس کو چھپانے کی کوشش کیجئے، اس کو بند کر دیجئے، تو اس کو چھپانے کی کوشش کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں وہ شخص جو ہے بہت نیک آدمی تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، نمازی تھا، سب کچھ اس کے اندر تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم دیا ہے کہ تجھے اس آدمی کو لانا ہے جو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ وہ شخص گیا، 3 دن کا وقت دیا گیا، وہ شخص گیا گھر، جانے کے بعد اپنے گاؤں کو دیکھنا شروع کیا۔
कभी किसी का दिल देखता है तो कभी किसी की नज़र देखता है। किसी को भी देख रहे हैं तो कहीं अच्छाई मिल रही है तो कहीं बुराई मिलती है। अगर कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर किसी को देखते हैं, क्या देखते हैं, इसके पास कहीं गुनाह है तो कहीं नेकी भी है। इसी तरह आगे बढ़ते 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 पूरा इलाका छान डाला। 3 दिन गुजर गया, फैसला ना कर पाया कि किसको मैं लेके जाऊं अल्लाह की बारगाह में। जिसको मैं देखता हूं कहीं गुनाह है तो कहीं नेकी भी है, नेकी भी किया है, गुनाह भी किया है, सबसे बड़ा गुनहगार मुझे मिल का रहा है। उस शख्स ने क्या किया, एक रस्सी का फंदा बनाया, एक रस्सी लिया, उसका 2 फंदा बनाया, एक फंदा अपने गले में डाला और दूसरा फंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या है? तो उसने कहा ए अल्लाह के नबी, इसका जवाब कोहे तूर पर जाके मैं दूंगा, वही मुझे लेके चलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने कहा ऐसे नहीं, बल्कि जो फंदा आपके हाथ में है और जो फंदा मेरे गले में है, आप मुझे घिसेड़ते हुए, जमीन के बल घिसेड़ते हुए कोहे तूर पर लेके चलिए। वह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था, नेक आदमी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, तकवा वाला था और इबादत करने वाला शख्स था, अच्छा था, अफजल था, मर्तबा वाला था। उसने क्या कहा, घिसेड़ते हुए मुझे कोहे तूर पर लेके चलिए, अल्लाह के सामने मैं जवाब दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कोहे तूर पर लेके जा रहे हैं। पहुंच गए कोहे तूर पर, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं पाक परवरदिगार, तेरे हुक्म के मुताबिक वह इंसान तो आया है, लेकिन उसका फेल यह है कि वो किसी को लेके नहीं आया है। वो अपने गले पे एक फंदा रस्सी का डाला है, दूसरा मेरे हाथ में दिया है और उसका कहना है कि मुझे घिसेड़ते हुए कोहे तूर पर लेके चलिए, इसका जवाब मैं वही दे दूंगा। ऐ पाक परवरदिगार, मैं उसको लेके आ गया हूं, अब वो क्या जवाब देगा, तू क्या जवाब लेगा, अब दोनों आमना सामना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो शख्स है। अल्लाह ने फरमाया बता तेरा जवाब क्या है। तो उस शख्स ने क्या जवाब देता है सुनिएगा, कहिए सुभान अल्लाह। उस शख्स ने कहा ऐ पाक परवरदिगार, तेरे फरमान के मुताबिक, तेरे हुक्म के मुताबिक मैंने एक आदमी को देखा है, उसके दिल को झांक झांक के देखा है, लेकिन जिसको भी देखा है कहीं नेकी है, कहीं गुनाह है, कहीं बुराई है, कहीं अच्छाई है। मैं अब तक फैसला ना कर पाया कि मैं किसको सबसे बड़ा गुनहगार समझूं। इसलिए मालिक व मौला, अपने गले पर मैंने रस्सी का फंदा डाला है और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मुझे घिसेड़ते हुए कोहे तूर पर लेके चलो। ऐ पाक परवरदिगार, मैंने फैसला कर दिया है कि इस रूए जमीन पर मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आ गया हूं। कहने वाला कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का उनकी उम्मतियों में सबसे अफजल आदमी है। वो अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, तकवा वाला है। वो कहता है ऐ पाक परवरदिगार, मैंने किसी को ना फैसला कर पाया, इसलिए मेरे दिल ने कहा कि तुझसे बड़ा गुनहगार कौन है, तू ही सबसे बड़ा गुनहगार। बात कुछ समझे इस वाकया से। आज कुछ लोग आज के दौर में, सब तो नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है कि कोई नेक काम कर लेते हैं तो लोगों को सोचते हैं कि ये बहुत गंदा आदमी है। कोई नमाज पढ़ लेता है, कोई रोजा रख लेता है, कोई ज़कात निकाल देता है तो सोचता है कि फला आदमी बहुत बड़ा गुनहगार है, फला आदमी बहुत बड़ा बदकार है,
फला आदमी जो है नेक काम नहीं करते हैं, हमने नेकी किया, हमने नमाज पढ़ा, हमने रोज़ा रखा। तो मेरे दोस्तों, ये गुरूर आ गया उसके अंदर। ये क्या आ गया? ये गुरूर आ गया। ये तकवा आना चाहिए था, तो तकवे के जगह में तकब्बुर आ गया, और उसके अंदर घमंड आ गया कि हम अच्छा काम करते हैं, फला आदमी अच्छा काम नहीं करता। अल्लाह के नज़दीक कौन महबूब है, ये फैसला करना हम सब का काम नहीं है। वो अल्लाह जानता है कि अल्लाह ताला किसको किस रास्ते से, किस बहाने से बख्शेगा, नहीं बख्शेगा, वो उसकी मर्जी है। जो अल्लाह ने हम सब पर फ़र्ज किया उस काम को कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या और सुनिए। आज ही मैंने मस्जिद में बताया, मुख्तसर बताया है, लेकिन अब ज़रा तफसील से सुनिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स था, बहुत अमीर आदमी था, दौलत वाला था। हज़रत मूसा ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने तुझे बहुत दौलत दी है, मालो दौलत की कमी नहीं है, तू ऐसा कर, अल्लाह की इबादत कर, नमाज पर सजदा कर, रुकू कर, नमाज में खड़ा हो। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया? ऐ मूसा, मैं अल्लाह की इबादत क्या करूं, मैं क्या नमाज पढ़ूं, क्या रोजा रखूं? बगैर किए तो मुझे सब कुछ मिल गया है, इतनी दौलत मिली है कि मुझसे संभाला नहीं जाता है। मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मेरी दौलत में बरकत है, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मेरे घर में बरकत है, औलाद में बरकत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात को लेकर कोहे तूर पर फिर गए, अर्ज के मौला, तेरा एक बंदा है, मेरी एक उम्मती है, बहुत मालो दौलत है उसके पास, मैंने उससे नमाज पढ़ने कहा, वो कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे दौलत में बरकत है, फिर भी मेरे मालो दौलत में बरकत है, घर में बरकत है, कारोबार में बरकत है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने उससे नमाज की तौफीक को छीन लिया है। अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे नमाज की तौफीक को छीन लेता है। अब यहाँ पे रुक के मैं एक बात बता देता हूँ, मुसलमान का घर जहाँ जहाँ है, मुसलमान का मोहल्ला बस्ती जहाँ जहाँ है, हर बस्ती में मस्जिद होती है, हर मोहल्ले में मस्जिद है, हर बस्ती में मस्जिद है। लेकिन उन मस्जिदों में आप जाके देखिएगा कि अगर वहाँ 500 की आबादी है मुसलमान की, तो मुश्किल से 25 आदमी नमाजी मिलेगा आपको। और कौम सोचती है कि हमारे पास बरकत बहुत है, बरकत बहुत है। तो अभी सुनिएगा कि बरकत कैसे है। ये नमाज अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह जिससे राजी होता है उसे नमाज की तौफीक दे देता है, और जिससे नाराज होता है उससे नमाज की तौफीक को छीन लेता है। आप देखे होंगे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो नमाजी है, नमाज पढ़ रहा, नमाज पढ़ रहा, नमाज पढ़ रहा, और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि नमाज छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि नमाज पढ़ते हैं और कुछ दिन के बाद नमाज छोड़ देते हैं। क्यों? अब उसको तौफीक नहीं मिली। इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह से कि मालिक व मौला, आखिरी सांस तक तू मुझे नमाजी बना के रखना, ईमान की हालत में रखना, पक्का सच्चा नमाजी बना के रखना और नमाज की तौफीक देना। और आगे सुनिए, मस्जिद होती है हर मोहल्ले में, नमाजी कम होते हैं, ज़्यादातर लोग बेनमाजी होते हैं, और जिसका घर दूर में रहता है वह दूर से चल के आके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, और जिसका घर बगल में रहता है वो नमाज नहीं पढ़ने आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि अल्लाह ने उसे तौफीक नहीं दिया है।
اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو جتنے لوگ بے نمازی ہو کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، اس لیے نماز کی توفیق کو تجھ سے چھین لیا ہے۔ اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے اور نماز کی توفیق کو مانگیے اور نماز پڑھا کیجئے۔ سوچتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو برکات تیر مارے ہیں، نہیں، بروز محشر جب پہنچیں گے نا تو پہلا سوال جب ہوگا اللہ پوچھے گا بندہ نماز کہاں ہے دکھاؤ، وہی ہوش اور عقل ٹھکانے میں آئے گا۔ اور یہ سوال صرف ہم سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، اور صرف آپ سے نہیں، آپ کے گھر کے بیٹا اور بیٹی سے بھی ہوگا، آپ کے گھر کے عورت مرد سب سے ہوگا کہ بتاؤ نماز کہاں ہے، نماز کتنی پڑھ کے آئے ہو۔ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا۔ جو نماز پڑھتے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو پڑھ لیتے ہیں، کیا آپ کے گھر کے لوگ پڑھتے ہیں نماز؟ اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھتے ہیں تو کیا آپ کے اندر طاقت ہے کہ بروز محشر جب اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا تو کیا تم اپنے بیٹے کو وہاں بچا سکتے ہو، اپنی بیٹی کو بچا سکتے ہو، اپنے گھر کے لوگوں کو بچا سکتے ہو؟ نہیں نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ کی عدالت ہوگی، بندہ کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اگر دایاں پیر اس کا آگے ہے بایاں پیر اس کا پیچھے ہے تو بندے کے اندر اتنی بھی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے دونوں پیر کو اکٹھا کر سکے، برابر کر سکے۔ یہ ہے اللہ کی عدالت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر بندہ سیدھا دیکھ رہا ہے تو نظر مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی وہاں پر۔ اور آج آپ نماز پڑھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اکثر نمازیوں کے گھر میں سب کے سب بے نمازی لوگ ہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اکثر نمازیوں کے گھر میں گھر کے لوگ بے نمازی ہیں، اس گھر میں جتنے بچے ہیں بوڑھے ہیں سب کے سب بے نمازی رہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو اگر اپنے گھر والوں کو جنت میں لے کے جانا ہے تو پھر اس پر سختی کرو اور اسے نماز پڑھنے کی سختی کرو اور اس کو نماز میں کھڑا کرو، اسی لیے کہ مرنا سب کو ہے، قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب سب سے ہونے والا ہے، کوئی وہاں بچ نہیں پائے گا۔ بچے گا وہی جو فرائض کا انجام دے کے جائے گا، نماز پوری پڑھ کے جائے گا۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں پھر بھی میری دولت میں برکت ہے، یہ کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کی دولت میں برکت نہیں ہے بلکہ کثرت ہے، کثرت، اور میں نے اس کو زیادہ دولت اس لیے دے کے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ آئے گا اس کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ میں حساب لوں گا۔ اب جتنے بے نمازی ہو اب ذرا سوچو کہ آپ کے پاس جو دولت ہے اس کا بڑی سختی کے ساتھ حساب ہونے والا ہے، اگر دولت ہے نماز نہیں تو وہاں پھنسنے والے ہیں، اور نماز ہے دولت ہے تو سمجھیے اللہ راضی ہے میرے کاروبار میں، میری دولت میں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں اللہ تعالیٰ برکت کو دے کے رکھا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس میں کثرت دیتا ہے اور مال و دولت کو بڑھا دیتا ہے، اور سوچتا ہے وہ انسان کہ بہت مال و دولت کما لیا، نہیں، اللہ کہتا ہے پلٹ کے آؤ گے نا بڑی سختی کے ساتھ میں تجھ سے حساب لوں گا۔
اس لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے کر کے رکھا ہے۔ اور نماز وہی انسان پڑھتا ہے جو انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسی قوم میں ملیں گے آپ کو جو 40 سال عمر ہو گئی، 30 سال عمر ہو گئی، 25 سال کا نوجوان ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے دوست، کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے بنایا ہے؟ کبھی غور کیجئے اس بات پر۔ اور یہ بھی سن لیجئے، حد بلوغیت سے نماز فرض ہوتی ہے اور موت کی آخری سانس تک نماز فرض ہے۔ جب تک چل سکتے ہیں، کھڑا ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ تکلیف میں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ اس سے زیادہ تکلیف ہو گئی تو لیٹ کر کے نماز پڑھیے، اور اگر پریشانی بڑھ گئی اشارے سے نماز پڑھیے، نماز معاف نہیں ہے۔ میرے ایک استاذ محترم ہے، میرا بچپن کا وہ عالم تھا، وہ مفتی صاحب ہے، مفتی غلام یاسین نام ان کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ وہ مدرسے کا ناظم اعلیٰ ہے، وہ مدرسے کا ناظم اعلیٰ ہے۔ میرا بچپن تھا، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ ایک مرتبہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل چلاتے تھے وہ، آج سے لگ بھگ 15 سال پہلے یا 17-18 سال پہلے۔ اس وقت کے دور میں بھی وہ موٹر سائیکل چلاتے تھے، بائک چلاتے تھے۔ اچانک کسی حادثے میں وہ ایکسیڈنٹ کر گئے۔ اب اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ بستر پہ پڑ گئے، ڈاکٹروں کی دوائی ہو رہی ہے۔ اتنے میں ظہر کا وقت آیا تو انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اب وہ نماز پڑھتے ہیں تو کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور ان کا ایک جملہ میں نے سنا تھا، وہ جملہ آج سے لگ بھگ 17 سال پہلے سنا تھا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ نماز کبھی بھی کسی بھی صورت پر معاف نہیں ہے۔ زندگی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، عقل کام کر رہی ہے، سانس چل رہی ہے، نماز فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ جس حال میں ہو اسی حال میں نماز پڑھو۔ تو میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیڈ پر لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ تب میں نے سوچا کہ یا اللہ، یہ نماز کتنی افضل عبادت ہے اور کتنی قیمتی ہے یہ کہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، موت سامنے ہے لیکن نماز قضا نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ بھی سچے دل سے نمازی بنو، پھر ایسی محبت نماز سے ہوگی کہ بستر پر بھی پڑے رہیں گے تو نماز چھوڑنے کا من نہیں کرے گا۔ جس حال میں ہوں گے اسی حال میں نماز ادا ہوگی۔ اس لیے آپ بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں سے بھی پڑھوائیے، اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی پڑھوائیے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جس سے راضی ہوتا ہوں اس کو نماز کی توفیق دے دیتا ہوں، اور جس سے ناراض ہوتا ہوں اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتا ہوں۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ خود فیصلہ کرے اپنے آپ پر کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اللہ خوش ہے کہ ناراض ہے۔ اللہ و رسول کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کثرت سے نماز پڑھیے، 5 وقتہ نماز پڑھیے، نوافل پڑھیے اور سجدے میں جائیے۔ نفل ہی نماز ایک ایسی ہے کہ اللہ اور بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن یہ فرائض تو ادا ہو نہیں رہی ہے تو نفل کہاں سے پڑھیے گا؟
इसलिए नमाज पढ़िए, नमाज से कोई छुट्टी नहीं है। एक बादशाह था, वो बादशाह परेशान हो जाता था, मुसलमान था वो। अपने वजीरों से कहा कि ऐसा करो, एक पागल आदमी को लेके आओ, एक बेवकूफ आदमी को लेके आओ मेरी बारगाह में। वजीर परेशान हो गया कि बादशाह के दरबार में पागल की क्या ज़रूरत है, बेवकूफ़ की क्या ज़रूरत है। तो वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसी कौन ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि आप कहते हैं कि पागल आदमी को लाइए, बुर्बक आदमी को लेके आइए। बादशाह ने कहा, ओ तुम लोग नहीं समझोगे, उसको लेके आओ। तुम लोग मुझे बुला बुला के, बका बका के टेंशन में डाल देते हो। एक पागल सामने रहेगा, एक बेवकूफ आदमी रहेगा, उससे मैं बात करूंगा, मैं उससे पूछूंगा आम, वो जवाब देगा इमली, मैं उस पर हंसूंगा, मेरा मिजाज साफ हो जाएगा, मुझे खुशी मिलेगी। वजीर गया, एक बुर्बक आदमी को उठा के लाया और बादशाह से कहा, है बादशाह, मैं बुर्बक को नहीं बल्कि इस इलाके का महाबुर्बक को उठा के लाया हूं। बादशाह ने कहा, इसको ताज पहनाओ। अब बुर्बक आदमी था, बादशाह के महल में गया और कहा कि इसको ताज पहनाओ तो खुशी तो होगी। ताज पहनाया गया, वो शख्स मुस्कुराया। बादशाह ने कहा, ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, ये बेवकूफी वाली ताज है, ये बुर्बक वाली ताज है, इसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। उस शख्स ने कहा, अच्छा, जो जिसका हकदार है तुमने उसके साथ वही इंसाफ किया है, चलो मेरा काम क्या है ये बताओ। बादशाह ने कहा, तेरा कोई काम नहीं है, तेरा कोई काम नहीं है, तुम मेरे यहाँ रहो, खाओ पियो, घूमो, ऐश करो। अब बताइए, एक बुर्बक आदमी को बादशाह का महल मिले, कितनी खुशी होगी उसको, उसकी खुशी का कोई इंतहा नहीं है, कितनी खुशी होगी उसको, वो खुशी से रहने लगा। एक दिन बादशाह उसको बुलाया, बादशाह को टेंशन हुआ, बादशाह ने बुलाया और बुलाने के बाद उस आदमी से सवाल और जवाब किया। बादशाह पूछता था आम, वो जवाब देता था इमली। बादशाह हंसता था, बादशाह मुस्कुरा देता था, बादशाह का मिजाज खुश हो जाता था। ये मामला चलते रहा। जब जब बादशाह को टेंशन हो, उस बुर्बक आदमी से बात करते थे, मिजाज खुश हो जाता था। ये मामला चलते रहा। एक दिन वह बादशाह बीमार हुआ। उस दौर में हकीम को बुलाया जाता था। हकीम आया, दवा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बीमारी बढ़ते गई। अब लगता था कि बादशाह मर जाएगा। बादशाह को भी यकीन हो गया, अब हम बचने वाले नहीं हैं, अब हम मरने वाले हैं। वजीरों को बुलाया और कहा कि उस बेवकूफ आदमी को लेके आओ। बेवकूफ आदमी को सामने लाया गया। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, अब तक तो तू मुझे बहुत हंसाया, बहुत मैंने मजाक किया, सवाल मैं करता था, जवाब तुम देते थे, मैं पूछता था आम, तुम जवाब देता था इमली। तो अच्छा ऐसा करो, अब तक तो सवाल मैं करता था, आज तुम मुझसे सवाल करो, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। इतना कहना था। वो बेवकूफ आदमी सोचने लगा कि अचानक मामला पलट कैसे गया, अचानक मामला पलट कैसे गया। तो उस बेवकूफ आदमी ने कहा, हुजूर, मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, हाँ कीजिए, मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल उस बुर्बक आदमी ने रखा। क्या सवाल रखा कि आप कहां जा रहे हैं? बादशाह से कहा, आप कहां जाने वाले हैं?
बादशाह ने कहा मैं मालिक हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूँ। तब उस आदमी ने कहा अच्छा, आज तक तो तू अपने आप को मालिक कहता था और खुदा की मखलूक को गुलाम बना के रखा था, आज पता चला कि तेरा भी कोई मालिक है, तू भी किसी का बंदा है। अच्छा है बादशाह, अब ये बताओ कि दूसरा सवाल ये है कि उधर से वापस कब आओगे? कब तक हम लोग इंतजार करेंगे? कब तक आपके इंतजार में हम लोग यहाँ रहेंगे? वापस कब आओगे? बादशाह फिर हंसने लगा और कहा कि बेवकूफ का बेवकूफ रह गया। अरे वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। ऐ लोगों, ये तकरीर है, लेकिन ये हम सब के लिए भी जरूरी है कि जो चला जाता है वापस कभी पलट के नहीं आता है। उस शख्स ने कहा आप अपने मालिक से मिलने जा रहे हैं, अपने मालिक के यहाँ जा रहे हैं, वापस कब आने वाले हैं? हम इंतजार आपकी कब तक करेंगे? कितना दिन या इंतजार करेंगे? उस बादशाह ने कहा बेवकूफ का बेवकूफ रह गया। अरे वहां जो चला जाता है वहां से कोई वापस नहीं आता है। वो जो दो बच्चा जो बात कर रहा है ना, उसको उठा के भगा दीजिए। वो खाना खाने आया है, मिलाद सुनने नहीं आया है। उस बेवकूफ आदमी ने कहा कि आप कब आने वाले हैं? बादशाह ने कहा कि जो वहां चला जाता है वापस नहीं आता है। तब तक उस बेवकूफ आदमी ने तीसरा सवाल रखा। कहा कि बादशाह सलामत, अब से पहले आप कहीं भी जाते थे तो पहले नौकर को भेजते थे, पहले दाल चावल को भेजते थे, पहले वहां रहने का इंतजाम कर देते थे, रोशनी का इंतजाम कर देते थे। लेकिन आज मुझे पता चला कि आप वहां जाने वाले हैं जहां से कभी वापस नहीं आने वाले हैं। ऐ बादशाह ये बता, वहां जाने से पहले कुछ इंतजाम वहां की किया है कि नहीं? कुछ रोशनी का इंतजाम किया है कि नहीं? रहने का इंतजाम किया है कि नहीं? वहां जाने से पहले उसका इंतजाम किया है कि नहीं किया है? वहां पहले आपने क्या भेजा है? किसको भेजा है? कौन आपका वहां देखभाल करने वाला है? आप किस चीज को वहां भेजा है? बादशाह रोने लगा। बादशाह रोने लगा, सर जमीन पे पटका और कहा कि अफसोस, ज्यादा तो कुछ ना भेज सका, ज्यादा तो कुछ ना भेज सका। उस बादशाह के सामने वो बेवकूफ आदमी ताज पहना हुआ था, अपने ताज को सर से उतारा और बेवकूफ के बादशाह के सर पे रखा और कहा ए बादशाह सुनो, इसका असल हकदार तुम हो, मैं नहीं हूं। इसका असल हकदार तुम हो, मैं नहीं हूं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जाने से पहले वहां का थोड़ा बहुत इंतजाम कर रखा हूं, नामे अमाल को सजा रखा हूं। दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ तुम हो कि जहां जाने के बाद वापस नहीं आना है, वहां के लिए तुमने कोई इंतजाम नहीं किया है। बादशाह रो रहा है, बादशाह चिल्ला रहा है कि जिंदगी गुजर गई, वहां का कुछ इंतजाम ना कर सका। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरना आपको भी है, मरना हमको भी है, जाना सबको है। जरा ये बताओ कि आपने वहां के लिए क्या तैयारी किया है? वहां जाने से पहले किस चीज का इंतजाम किया है? किसको वहां पहले भेजा है? कुछ अगर भेजा है तो मामला ठीक है, अगर ना भेजा है तो मामला खराब होगा। इसलिए जाने से पहले भेज दो वहां। उस शख्स ने 3 सवाल किया था। पहला सवाल था आप कहां जाने वाले हैं? दूसरा सवाल था वापस कब आने वाले हैं? तो यही सवाल मैं आपसे भी करता हूं। जब जिस दिन आप चले जाएंगे वापस आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं अल्लाह ने बनाया कि आपको वापस भेजा जाए। लेकिन मैं यही कहता हूं कि जाने से पहले कुछ इंतजाम किए हो कि नहीं किए हो?
جو انتظام کیا اس کے لیے واہ واہ ہے، اور جو نہیں کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس آدمی نے کہا ہے بادشاہ یہ بتاؤ کہ جہاں تم جانے کے بعد واپس کبھی نہیں آؤ گے، وہاں کی تیاری تم نے کیا کیا ہے؟ روشنی کا انتظام کیا کیا ہے؟ رہنے کا بندوبست کیا کیا ہے؟ قبر میں روشنی ہوگی، وہ نمازوں کی روشنی ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلے گی، وہ آپ کے عمل کے وجہ سے کھلے گی۔ آپ نے وہ انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بادشاہ رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس شخص نے کہا اے بادشاہ، جو تاج تم نے میرے سر پہ رکھا تھا، بیوقوفوں کا تاج، یہ تاج کا حقدار اصل تم ہو، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو جانے سے پہلے انتظام نہیں کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ یہاں سے آرا جائیے گا، 5 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ پیدل تو نہیں چلیے گا، سواری چاہیے۔ سواری چاہیے تو آپ کے لیے روڈ میں سواری رکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کو اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر موٹر سائیکل میں جائیے گا اس کا انتظام کرنا ہے، اس میں تیل ڈالنا ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے۔ ٹیمپو سے جائیے گا، بس سے جائیے گا، 4 چکا سے جائیے گا، اس کا انتظام پہلے کرنا ہوگا تب آپ جا پائیے گا۔ یہی حال تو زندگی کا ہے کہ جانے سے پہلے انتظام کیجئے گا تو سکون کے ساتھ رہیے گا، انتظام نہیں کیجئے گا تو وہاں مشکلوں میں پڑ جائیے گا۔ جیسے آرا جانے کے لیے سواری کا انتظام پہلے کرنا ہوگا، ٹیمپو میں جائیے گا پیسے کا انتظام پہلے کرنا ہوگا، پیسہ ہوگا تو ٹیمپو والے بس والے آپ کو سیٹ دیں گے، بیٹھائیں گے، ورنہ آپ کو دھکا مار کے بھگا دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، فری میں تو کوئی نہیں لے جائے گا۔ اگر بغیر نیکی کے آپ چلے گئے دنیا سے، بغیر اچھا کام کیے چلے گئے دنیا سے، تو پھر آپ وہاں دھکا مکا کھاتے رہیے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ وہاں ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ و رسول کے۔ تو اللہ و رسول کو منائیے، خوش کیجئے۔ کیسے خوش ہوگا اس بات پر غور کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، سجدہ کیجئے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیجئے، حج فرض ہے تو حج کیجئے، یعنی جو جو مسئلہ اسلام کا لاگو ہوتا ہے اس پر عمل کیجئے۔ اور میں شروع میں ایک بات کہا تھا کہ 30 سال کا نوجوان نماز نہیں پڑھتا ہے، 40 سال کا نوجوان نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کے بستی میں کچھ لوگ تو نمازی بن گئے ہیں، اللہ نے توفیق دیا۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو نہیں پڑھتا اس کو بھی تو توفیق دے اور اس کو بھی پکا نمازی بنا دے، آمین کہیے آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نمازی بنا دے۔ نماز پڑھا دے 55 5 منٹ 6-7 منٹ ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اتنی عمر گزر گئی اب تک نمازی نہیں بن پایا، اور جب آخری وقت آتا ہے تو پھر نمازی بنتے ہیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم آخری وقت تو بن گئے، لیکن میرے بھائی جتنے دن نماز قضا کیے ہیں ہر حال میں اس کو پڑھنا ہوگا۔ نہیں پڑھیں گے، قضا پڑھ کے ادا نہیں کریں گے تو پھر مر کے قبر میں جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک ایک وقت کے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اور جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ جانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ جس پر فضل فرمائے گا وہ جنت کے طرف جائے گا، اور جس پر فضل نہیں فرمائے گا وہ دوزخ کے طرف جائے گا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، کس کو دوزخ میں ڈالے گا کس کو جنت میں ڈالے گا یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پر بتا رہا ہوں، بہت قیمتی بات ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی جب دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتی جنت میں جشن منائیں گے، اور دل میں ایک ڈر ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی جنت میں جشن منائیں گے، لیکن دل میں درد ہوگا، ڈر ہوگا کہ اتنے عیش و آرام اس جنت میں ہے، کہیں موت نہ آ جائے۔ اس خیال سے وہ ڈریں گے کہ کہیں موت نہ آئے، اس سے وہ ڈریں گے، اس لیے کہ جنت میں ہر نعمتیں موجود ہے، ہر سویدھا وہاں پر موجود ہے۔ اور دوزخی دوزخ میں جانے کے بعد ایک تمنا کریں گے، وہ تمنا کیا ہے کہ کاش موت آ جاتی، ہم ختم ہو جاتے تاکہ عذاب دوزخ سے ہم محفوظ ہو جاتے۔ یہ تمنا دوزخیوں کا ہوگا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو جاؤ جنت میں جا کے اعلان کر دو، دوزخ میں بھی اعلان کر دو، جتنے جنتی ہیں وہ سب اپنے اپنے کھڑکی سے باہر دیکھے، اور جتنے دوزخی ہیں وہ سب اپنے اپنے کھڑکی سے باہر دیکھے۔ جب دونوں دیکھنے لگیں گے تو موت نام کی شے کو اللہ تعالیٰ قتل کر دے گا، اور کہے گا، اے لوگوں سنو، جس کو چکھنے کے بعد موت آتی تھی اسی کو میں نے قتل کروا دیا، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر جنتی جنت میں جشن منائے گا، خوشی منائے گا، اس لیے کہ اب اس کا دل سے ڈر نکل جائے گا کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ اور ادھر دوزخی دوزخ میں جا کے روئے گا کہ ایک ہی تو آسرا تھا کہ موت آتی ہم ختم ہو جاتے، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا، اب تو موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اب آگے سنیے، جنتی جنت میں جشن مناتے مناتے اپنی اپنی کھڑکی کے طرف آئیں گے، اب دوزخ کے طرف دیکھیں گے، کیا دکھائی دے گا؟ فلاں کا بیٹا مسلمان تھا، دوزخ میں جل رہا ہے، فلاں کی بیٹی مسلمان تھی، دوزخ میں جل رہی ہے، فلاں کی بیوی مسلمان تھی، دوزخ میں جل رہی ہے، فلاں کا باپ مسلمان تھا، دوزخ میں جل رہا ہے۔ جنتی کہے گا، اے دوزخیو تم تو مسلمان تھا، تم کیوں جل رہے ہو؟ وہ دوزخی کہیں گے، اے جنتیوں سنو، ہم وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ کیا جواب ہوگا؟ سوال کیا ہوگا؟ سوال کیا کریں گے کہ تو مسلمان تھا، جتنے بے نمازی ہو کان کھول کے سنو۔ وہ کیا سوال کریں گے جنتی کہ تم تو مسلمان تھے، تم کیوں دوزخ میں جل رہے ہو؟ وہ دوزخی کہے گا، ہم وقت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ وقت کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، یعنی پڑھتا تھا چھوڑ دیتا تھا، کبھی اس ٹائم کی نماز اس ٹائم میں جا کے پڑھتا تھا، کبھی ایسے کبھی ویسے۔ لیکن جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟
وہ کیا جواب دیں گے؟ اپنا جواب سوچ سمجھ کے رکھیے. اور وہاں عقل کام نہیں کرے گی، عمل کام کرے گا. یہاں جو کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا، پھر فرشتے ایسا دکھا دیں گے آپ کو کہ پھر ہوش نہیں رہے گا دیکھنے کا. آج مسلمان سے کہیے نماز نہیں پڑھتا، جوان ہو گیا، کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو جواب دیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پھر فرشتے ایسا ڈنڈا دکھائے گا کہ پھر ہوش ٹھکانے میں آئیں گے، پھر دیکھنے کے لائق بھی نہیں بچیں گے کہ کدھر دیکھیں. اور فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. چاہے آپ ہم کوئی بھی قبر میں روئیے، چلائیے، تڑپیے، وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے. اس کو جو حکم ملے گا، جتنا سزا دینے کا اتنا وہ دے کے رہے گا. یہاں مسلمان بڑی آسانی سے کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا نہیں پڑھتے ہیں. اگر جس دن کہہ دے گا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہی دن اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ انکار ہو گیا ہے. اور نماز سے انکار کسی کو نہیں کرنا. لیکن آج کہتا کیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو پھر فرشتوں کے ہاتھ میں ایسا ڈنڈا بھی ہوگا کہ آپ کو ایسا وہ دکھا دے گا کہ پھر آپ دیکھنے کے بھی قابل نہیں بچیں گے کہ ہم کدھر دیکھیں. اس لیے زندگی ابھی باقی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور پکا سچا نمازی بن جاؤ. ہر وقت نماز پڑھتے رہو، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، سب پر جب نماز فرض ہے تو سب کوئی نماز پڑھو. بغیر نماز کا وہاں ایک قدم بھی نہیں چل پاؤ گے. یہ معاملہ وہاں ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور جو لوگ ہم سب کے گھر والے، چاہے ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، مولا جو نہیں پڑھتا ہے اس کو تو پڑھنے کی توفیق دے دے، نماز سے محبت عطا فرما دے. یہ دعا کرتے رہیے. لیکن میرے بھائی نماز پڑھتے رہیے. نماز سے کسی کو چھٹی نہیں ہے. جیسے موت سے کسی کو چھٹی نہیں ہے، ایسے نماز سے بھی کسی کو چھٹی نہیں ہے. ہاں 2 شخص پر نماز سے چھٹی ہے. جانتے ہیں وہ 2 شخص کون ہے؟ مسلمان میں 2 ایسے شخص ہیں جس کو نماز سے چھٹی ہے. پہلا شخص یا تو وہ پاگل ہے، پاگلوں پر نماز فرض نہیں ہے. یا تو وہ چھکا ہے، چھکا، اس پر نماز فرض نہیں ہے. اب جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو کس میں شمار کیجئے گا؟ اپنے آپ کو کیا بتائیں گے؟ نماز کا مسئلہ 2 انسان پر لاگو نہیں ہوتا ہے. ایک تو پاگلوں پر نماز فرض نہیں ہے، دوسرا چھکوں پر نماز فرض نہیں ہے. آپ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا جو بھی نہیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو کس پارٹی میں شمار کرنا چاہتے ہیں؟ پاگلوں میں کہ چھکوں میں؟ ورنہ جو مومن ہے اس پر نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے. مومن پر نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. ہر عاقل و بالغ مومنوں پر نماز ہر وقت فرض ہے. جب تک سانس چل رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، عقل سلامت ہے، عورت پر بھی نماز فرض ہے، مرد پر بھی نماز فرض ہے، اور لڑکے پر بھی نماز فرض ہے، لڑکیوں پر بھی نماز فرض ہے. اور یہ مت سوچئے کہ بڑھاپے میں ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے ٹپک گئے تب کون حساب دے گا وہاں؟ اور نہیں بھی ٹپکے، بچ بھی گئے تو جتنے دن نہیں پڑھے ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی نمازیں چھوڑ کے آؤ گے
एक एक नमाज के बदले में करोड़ों करोड़ों साल दोज़ख में चलना होगा। और दोज़ख में जलाया जाएगा तो कौन सा आग होगा पता है? दोज़ख के अंदर सबसे खतरनाक जो सजा है वो किसके लिए है पता है आप लोगों को? अरे आप लोग जानते हैं दोज़ख में सबसे ज्यादा अजाब किसको दिया जाएगा? वो मुसलमान बेनमाजियों को दिया जाएगा, काफिरों को नहीं, मुसलमान बेनमाजियों को। जो सबसे ज्यादा खतरनाक आग जल रही है दोज़ख के अंदर, अगर दोज़ख के अंदर किधर की आग अगर बुझ रही है तो वहीं से निकाल कर फिर इस आग को सुलगाया जाता है। यानी दोज़ख के अंदर जो सबसे ज्यादा अजाब है और आग है वो मुसलमान बेनमाजी औरत और मर्द के लिए बनाया गया है। मुसलमान होना आसान नहीं है, और अगर अल्लाह व रसूल की फरमाबरदारी पर उतर जाए, अल्लाह व रसूल की बात को मानना शुरू कर दे तो फिर कोई मुश्किल काम भी नहीं है। वरना बेनमाजी होके अगर मर गए तो दोज़ख में सबसे ज्यादा जो अजाब होगा वो बेनमाजी मर्द और औरत पर होगा। इसलिए नमाज पढ़िए, वरना आपको वहां कोई बचाने नहीं आएगा। ना बाप काम आएगा, ना माँ काम आएगी, ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना दोस्त अहबाब, कोई वहां पर काम आने वाला नहीं है। काम आएगा तो आपका अमल काम आएगा। नमाज पढ़ के जाओगे, कब्र की दुनिया में पहुंचोगे, यही नमाज रोशनी का काम करेगी और अजाब को यही नमाज दूर कर देगी। तो मेरे दोस्तों, हर हाल में, जिस हाल में आप हैं, जहां पर हैं, पाक साफ हैं, वजू बनाइए, नमाज में खड़े हो जाइए। नमाज मोमिनों की मेराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो मेरे आका जितना ऊपर जाते गए ये उनकी मेराज है, और बंदे मोमिन मेरे नबी की उम्मत जितना नीचे जाते जाएंगे ये उनकी मेराज है। अल्लाह के रसूल आसमानों का सफर करते हैं, जितना ऊपर गए उतना खुदा से करीब होते गए, लेकिन मुसलमान मेरे नबी की उम्मत नमाज की हालत में जितना नीचे जाएंगे उतना अल्लाह से करीब होते जाएंगे। ये नबियों, ये रसूल की मेराज है कि वह अल्लाह के करीब गए तो वह ऊपर जाते गए, करीब होते गए। और ये मोमिनों की मेराज है, ये मोमिनों की मेराज है कि वह जितना नीचे जाएंगे उतना वह अल्लाह से करीब होते जाएंगे। तो इसलिए हर वक्त नमाज पढ़ा कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज हर वक्त फ़र्ज है। आप पढ़ते हैं तो अपने घर वालों को भी सिखाइए, सख्ती कीजिए उस पर, नमाजी बनाइए, परहेजगार बनाइए, तकवा वाला बनाइए। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, एक दिन दुनिया छोड़ के सबको जाना है। हमको आपको आखिरत की तैयारी करनी है। कुछ लोग तो बहाना बनाते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है। ये अक्सर मोटे लोग बनाते हैं। जो लोग ज़्यादा मोटा होता है ना, वो लोग बहाना बनाता है कि घुटना दर्द कर रहा है। अब फरिश्ता जब वहाँ मारेगा तो पूरा बदन दर्द करेगा। आपको आपका चेहरा देख के वो छोड़ेगा नहीं, या खानदान देख के या बिरादरी देख के नहीं छोड़ेगा, आपका अमल देख के आपको छोड़ेगा।
آپ کا عمل صحیح ہوگا وہاں بچائے جائیں گے، نہیں صحیح ہوگا تو یہاں گھٹنا درد کر رہا ہے وہاں پورا جسم درد کرے گا۔ میں نے جمعہ میں تقریر کی تھی نا کہ بے نمازی کو قبر میں رکھ کے آتے ہو نا، قبلہ کے طرف منہ کر کے اتر دکھن لٹا کر کے فرشتے اس کا منہ قبلہ سے پھیر دیتا ہے۔ اس کے قبر میں سانپ کو مسلط کیا جاتا ہے، بچھو کو مسلط کیا جاتا ہے، بے نمازی کے قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، اس کو سزا دیا جاتا ہے۔ آج جو یہاں بہانہ کرتے ہو، گھٹنا درد کرتا ہے، کمر درد کرتا ہے، جھکا نہیں جاتا ہے نماز میں، بیٹھا نہیں جاتا ہے نماز میں، پھر فرشتے ایسے بیٹھا دیں گے آپ کو کہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں بچیں گے۔ اس لیے یہ بہانہ چھوڑیے، میں کسی کو اکیلے نہیں، سر عام سب کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں، یہ پوری قوم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ بنانا چھوڑیے۔ بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں، جو لوگ دبلا پتلا ہوتا ہے نا، جو لوگ دبلا پتلا ہوتا ہے یہ بہانہ بناتا ہے کہ کمر درد کر رہا ہے، اور جو لوگ موٹا تازہ ہوتا ہے یہ بہانہ بناتا ہے کہ گھٹنا درد کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر فرشتوں کے مار سے بچنا ہے، عذاب دوزخ سے بچنا ہے، یہاں گھٹنا اور کمر مت دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیجئے تاکہ یہاں بھی آپ نیک بن جائیں گے، وہاں بھی بچا لیے جائیں گے۔ یہی نماز آپ کو بچائے گی۔ ایک بار میں نے جمعہ میں تقریر کیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی بات، کہ میں نے کہا تھا نماز دو طرح ہے، ایک ہے نماز المومنین اور ایک ہے معراج المومنین۔ میں نے اس کی تفسیر بھی بتایا تھا، وقت نہیں ہے، میں دونوں بات کو پھر صرف دوہرا دیتا ہوں۔ نماز میں جو بندہ اللہ سے استغفار کرے، دعا کرے کہ مولا مجھے بخش دے، اس کو نماز المومنین کہا جاتا ہے۔ اور جس کے لیے نماز خود بخشش کی دعا کرے اور کہے کہ مولا فلاں آدمی سے میں آیا ہوں، اس نے مجھے بہت محبت سے ادا کیا ہے، اے مولا میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں فلاں ابن فلاں کو بخش دے، فلاں ابن فلاں کو بخش دے۔ قیامت تک یہ نماز جو ہے پڑھنے والوں کی بخشش کی دعا مانگتے رہتی ہے۔ تو جس کے لیے نماز بخشش کی دعا مانگے یہ معراج المومنین ہے، یہی بندہ کامیاب ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں جاتے ہیں، نماز میں بھی اوور ٹیک کرتے ہیں، امام ابھی رکوع میں ہے، مقتدی سجدہ میں پہنچتے ہیں، اور سوچتے کیا ہے، ارے اس کو بھی یہی آنا ہے، ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو نماز میں اوور ٹیک کرو گے، ایک جملے کا فرق ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ سوچتا ہے، میں نے کئی بار دیکھا بھی ہے، کیوں کہ امام جب رکوع میں جاتا ہے نا تو اگل بگل بھی دکھائی دیتا کہ کون کہاں ہے۔ میں نے دیکھا کہ ابھی میں ایک دن مغرب کی نماز تھی، میں نے دیکھا میرے بغل میں کچھ لوگ تھے، ہم نے رکوع میں گیا، وہ سجدے میں پہنچ گیا، اوور ٹیک کر لیا کہ عید کو تو جانا ہے ہی، میں اس سے پہلے چلے جاتا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، نماز میں اگر امام سے پہلے رکوع کرو گے، امام سے پہلے سجدے میں جاؤ گے، سجدے سے اٹھنے، امام ابھی سجدے میں ہے، اٹھنے میں پہلے کرو گے، امام ابھی رکوع میں ہے، اٹھنے میں پہل کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے نیت ہی کیا ہے پیچھے اس امام کے۔ تو ہر بات آپ کو امام کے پیچھے ہی کرنا ہے، کسی بھی موڑ پر آگے نہیں بڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، امام ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کرتا ہے، اب مقتدی کیا کرتا ہے کہ اللہ اکبر سجدہ میں پہنچ جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔
اگر امام سے پہلے آپ سجدے میں گئے، آپ کی نماز خطرے میں پڑ گئی، تو نماز ایسی پڑھیے کہ نماز خود آپ کے لیے استغفار کرے اور قیامت تک آپ کی نماز دعا کرتے رہے کہ مولا تو نے فلاں گھر میں مجھے بھیجا تھا، فلاں کے پاس بھیجا تھا، فلاں آدمی سے میں آیا ہوں، اس نے بہت محبت سے مجھے عطا کیا ہے، مولا میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں کہ فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے۔ یہ ایک ٹائم کی نماز ایک دن نہیں بلکہ قیامت تک فریاد کرتے رہتی ہے۔ تو جس کے لیے نماز دعا کرے وہ معراج المومنین ہے، اور جو نماز میں دعا کرے، بخشش طلب کرے، وہ مومن نماز المومنین ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو وقت اب ہو رہا ہے، بس جو لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں ان لوگوں کو آنے دیجئے، پھر سلام پڑھا جائے گا، اور جو لوگ یہاں پر ہیں ہم سب کو بھی نماز کھانا کھانے کے بعد، یہاں سے کھانا بھی ہے، کھانا کے بعد آپ کو سب کو ہم کو نماز پڑھنی ہے، پڑھیے گا نا؟ کہیے انشاءاللہ۔ چھٹی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم نے کہا شاید آپ کو بری لگی ہوگی، میری بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کمزور آدمی کمر کا بہانہ بنایا، موٹا آدمی گھٹنے کا بہانہ بنایا اور نماز سے کوسوں دور بھاگ گیا۔ لیکن اللہ والا بنیے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، چاہے گھٹنا درد کرے، کمر درد کرے، یا وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے یا موت سامنے ہو، وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ امام حسین کو دیکھیے، کربلا والے 72 لوگوں کو دیکھیے، تلوار چل رہی ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس 10 دن محرم میں کربلا کے میدان میں تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی کی نماز کسی ٹائم کی قضا ہوئی ہو؟ سب کو پتا ہے، 72 آدمی کو پتا ہے کہ گردن کٹنے والی ہے، سینے پہ تلوار کا وار ہونے والا ہے، بھالے کا وار ہونے والا ہے، لیکن کسی بھی موڑ پر کسی کی نماز کسی بھی وقت جو ہے قضا نہیں ہوئی ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے۔ تو ان لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے اور کتنی محبت کرتے تھے نماز سے، کہ جنگ کے میدان میں ہے، نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، جنگ کے میدان میں ہے، نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ آپ تو نرم گدے میں سو رہے ہیں، اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ آپ نے تقریروں میں سنا ہے نا، کربلا والے 72 لوگ جو گئے تھے، یہ 3 دن سے پیاسے بھی تھے، 3 دن سے بھوکے بھی تھے، نہ پانی ملا نہ دانا ملا، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز چھوٹی ہو، نماز چھوڑ دیے ہو؟ نہیں، ہر وقت یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھے ہیں، بھوکے رہ کر کے بھی نماز پڑھے ہیں، پیاسے رہ کر کے بھی نماز پڑھے ہیں۔ آپ تو اچھا کھانا کھاتے ہیں، آپ کے گھر کی عورتیں اچھا کھانا کھاتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، اچھی زندگی گزارتی ہے، آپ بھی اچھے زندگی گزارتے ہیں، خوشحالی زندگی ہے، پھر بھی آپ نماز سے دور ہے، پھر بھی آپ عبادت سے دور ہیں، اللہ کو منانے کے بجائے دنیا کو منانے چلے ہیں۔ اے میرے دوستو، یہ دنیا کچھ نہیں کر سکتی ہے، آپ صرف اللہ و رسول کو منا لیجئے، یہ دنیا آپ کی دیوانی ہو جائے گی، یہ دنیا آپ کا غلام بن جائے گی۔ لیکن شرط ہے اللہ و رسول کو راضی کیجئے، اللہ و رسول کی فرما برداری کیجئے، اللہ کو مانتے تو سچے دل سے مانیے، ان کا حکم بھی مانیے، ان کی بات کو بھی مانیے، وہ کیا کہتا ہے، وہ بندے سے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر بھی عمل کیجئے، اور نماز پنجگانہ کسی بھی موڑ پر مت چھوڑیے، کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے،
اور وطن میں مٹی میں جاتے ہیں، مٹی کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں۔ مسلمان کا یہ کام ہے، مسلمان یہی کام کرتا ہے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ یہ آن اور شان محمد کے نام پر قربان میری جان، محمد کے نام پر سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا، وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر۔ اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر، بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر۔ اور برسات کی محتاج نہیں ذات ہماری، بو دیں گے ہم اپنا دھان محمد کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس مقصد سے اس محفل کو سجائے ہیں، مولا ان کی جائز تمنا، جائز مرادوں کو پوری عطا فرما۔ اور اے پاک پروردگار، جتنے سامعین یہاں پر موجود ہیں، جس مقصد سے آئے ہیں، مولا ان لوگوں کی جائز تمنا کو پوری فرما اور میلاد میں حاضر ہونا قبول فرما۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔